ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ کے گزرے ہوئے ایام اور اللہ کی پچھلی نعمتیں جو اللہ نے ان پر کی ہے اس کو یاد دلائے، اس کی یاد دہانی کرے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے عزیزوں، یہ بات طے ہے کہ جو قوم اپنے ماضی کو بھلا دیتی ہے، جو قوم اپنے ماضی کو بھلا دیتی ہے، ان کا مستقبل روشن نہیں ہوتا بلکہ تاریک ہوتا ہے. اس لیے اپنے ماضی کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. جس کو اپنا ماضی یاد نہیں رہتا اور جو اپنے ماضی کو فراموش کر جاتے ہیں، ان کی کوئی پہچان بھی نہیں ہوتی. تو میں آپ کے سامنے اس لیے عرض کیا کہ یہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور 1947 15 اگست کو ہمارا ملک آزاد ہوا تھا. اور یہ بات بھی طے ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ آزادی زندگی ہے اور غلامی موت ہے. آزادی زندگی ہے اور غلامی موت ہے. تو اسی عنوان پر، اسی نسبت پر 15 اگست کو جشن آزادی منایا جاتا ہے. گویا کہ تہوار کی طرح یہ ہمارے لیے دن ہوا کرتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس کو ہمیں اللہ کی نعمت کے طور پر یاد کرنا چاہیے، جسے ہمیں اللہ کی نعمت کے طور پر یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو افسوس کہ ہم نے اس کو نغمات اور رقص کی محفلیں بنا دی. جی آپ دیکھیں کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرنا یہ تو نہیں ہوتا، بلکہ ہم اس کو فلمی نغمے اور بچے بچیوں کے رقص، اس کی محفل نظر آتی ہے. تو یہ اس کا طریقہ نہیں ہے. ہمیں یہ جو آزادی ملی تھی یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس کی مثال زندگی کی ہے، غلامی کی مثال موت کی ہے. اسی لیے جو کوئی کسی کو غلامی سے آزاد کرتا تو اس کو ولی النعمت کہا جاتا ہے، یعنی بڑا احسان کرنے والا. اللہ اور اس کے رسول کے بعد بڑا احسان کرنے والا اس کو کہا جاتا ہے. تو اسی نسبت پر میرے عزیزوں، ہمیں اپنے بزرگوں کی اس تاریخ کو یاد کرنا چاہیے. یہ چند نام جو اس میں ذکر کر دیے جاتے ہیں، یہ
نہیں ہے، یہ تو آزادی کی لڑائی تو صدیوں چلی ہے۔ سب سے پہلے انگریز 1498 میں ہندوستان میں داخل ہوا تھا اور اپنی غرض تجارت بتاتے تھے۔ تجارت کی غرض سے 1498 میں یہاں داخل ہوئے اور 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینر تلے انہوں نے اپنی جڑیں مضبوط کی۔ تو 1601 میں ان کی جڑیں مضبوط ہوئی، لیکن ابھی ان کو پنجہ کاٹنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ لیکن واتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو۔ ایک بہت بڑی شخصیت جن کو ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑی شخصیت جن کو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ مجدد بھی تھے۔ مجدد کسے کہتے ہیں؟ مجدد کہتے ہیں کہ جب دین میں کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو درست کرتا ہے۔ وہ نیا دین پیش نہیں کرتا بلکہ دین کے بگاڑ کو درست کرتا ہے۔ حضرت اقدس مفتی سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دے کے سمجھاتے تھے کہ جیسے کوئی مکان بناتا ہے اور وقت گزرتے گزرتے اس مکان کے اندر کھڈے پڑ جاتے ہیں، اس مکان میں مکڑیاں جانے کر دیتی ہیں، پھر کوئی شخص اس کو صاف کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام پر زمانہ گزرتے گزرتے لوگ اس کو بگاڑنا شروع کرتے ہیں، اس میں کھڈے پڑ جاتے ہیں، گویا کہ مکڑیاں جانے کرتی ہیں، تو پھر وہ مجدد آ کر کے اس کو درست کرتا ہے۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایسے مجدد تھے۔ تو سب سے پہلے انگریز کے ناپاک ارادوں کو بھاپنے والے اور ان کے ناپاک ارادوں سے واقف ہونے والے وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی۔ اور انہوں نے لوگوں کو باور کرایا، لوگوں سے کہا کہ انگریز یہاں پر تجارت کی غرض سے نہیں آیا بلکہ ان کی غرض یہاں پر اقتدار حاصل کرنا ہے، تسلط جمانا ہے، لہذا ان سے بچو۔ سب سے پہلے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ارادوں کو بھانپ لیا، لیکن 1707 تک اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جو غیر منقسمہ ہندوستان کے 54 سال بادشاہ تھے۔ بعد میں ہندوستان تقسیم ہو گیا، ہندوستان، پاکستان، نیپال وغیرہ، لیکن جب یہ غیر منقسمہ تھا تو متحد غیر منقسمہ ہندوستان کے 54 سال تک کے جو حاکم رہے اور بادشاہ رہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بہت متقی، پرہیزگار، نیک، عالم بعمل تھے۔ حکومت سے 1 روپیہ اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے، حکومت کا 1 پیسہ۔ ہاں، اسی لیے ان کو خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھو وہ خلفائے راشدین جن کا قرآن حدیث میں تذکرہ ہے وہ تو 4 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، لیکن ان کے طرز پر زندگی گزارنے والے خلیفہ کئی آئے ہیں۔ تو ان میں ایک اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بھی تھی، جن کا حال یہ تھا کہ قرآن شریف لکھتے تھے۔ پہلے زمانے میں یہ چھپائی کی مشینیں وغیرہ یہ نہیں تھی، کتابت ہوا کرتی تھی، تو قرآن شریف اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے اور اس کا ہدیہ جو ملتا تھا اس کو اپنے ذات پر استعمال کرتے تھے، اپنے گھر والوں پر استعمال کرتے تھے۔ اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ صحیح صاحب فرماتے تھے خلیفہ راشد کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ اسے کہتے ہیں کہ جو حکومت کے مال میں
حصہ نہ سمجھے. جیسے خلفائے راشدین تھے، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کو آپ آگے دیکھیں تو یہ حضرت میں قرآن شریف لکھتے تھے اور اس کی کمائی سے اپنا گھر چلاتے تھے. ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک قرآن شریف آج بھی دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے میں موجود ہے، بلکہ ان کے استاد کا لکھا ہوا قرآن شریف کا ایک پارہ وہ بھی دیوبند کے کتب خانے میں بھی موجود ہے. تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جب تک حیات تھے اس وقت تک انگریز کی ضرورت نہیں ہوئی، لیکن 1707 میں جب اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دائرے خانے سے پوچھ کر گئے تو اب ان کو اپنا پنجہ جمانے کی اور اسی طریقے سے اپنی ناپاک سازشوں کو پورا کرنے کا موقع ملتا ہے. تو سب سے پہلے آزادی کی جنگ جو لڑی ہے وہ انگریز کا جو مقابلہ کیا ہے، سب سے پہلے جس جوان مرد نے وہ 1757 میں نواب سراج الدولہ ہے. دیکھو آزادی کی جنگ یہاں سے شروع ہوئی. 1757 میں سب سے پہلے نواب سراج الدولہ علیہ الرحمہ نے ان سے جہاد کیا. لیکن اس دیش میں، ہندوستان میں جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں، وہاں ایک اس دیش میں کمی بھی ہے. وہ کمی یہ ہے کہ یہاں کی مٹی میں کچھ بکاؤ پن بھی ہے. کچھ لوگ ہیں جو بک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں بھی رکھی ہے، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، لیکن کچھ لوگ بک بھی جاتے ہیں. تو میر جعفر کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ علیہ الرحمہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. پھر اس کے بعد 1766 میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت حیدر علی علیہ الرحمہ نے ان کے خلاف بغاوت کی اور ان سے جنگ کی. پھر 1782 میں حضرت حیدر علی بھی دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ان کا وہ جذبہ ان کے بیٹے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ میں ملا. جب تک ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے تو انگریز ہندوستان کو اپنا نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ یہ اللہ کا ایسا شعر تھا. اور ان کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ان کا تعلق تھا. آج تو ان کی شکل مسخ کر کے اور ان کے بارے میں پتہ نہیں ایک سازش چلی ہے جو ان کے خلاف نعوذ باللہ ان کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے. ورنہ یہ وہ شخصیت تھی کہ جن کی کبھی تہجد میں قدر نہیں، اتنے نیک شخصیت تھے. اور ان کی تربیت بھی ایسی ہوئی تھی کہ ان کی ماں نے کبھی ان کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. ان کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کی ماں نے ان کو کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. ایسی ان کی تربیت ہوئی تھی. تو 1799 میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں سے مقابلہ کیا اور اس میں فتح حاصل کر رہے تھے. لیکن میں نے ابھی کہا کہ کچھ بکاؤ لوگوں کی وجہ سے ایسے مسئلے پیش آ گئے. تو پھر میر صادق اس کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ 1799 میں شہید کر دیے. لیکن رعب ان کا ایسا تھا کہ انگریز جنرل اور انگریز کے بڑے بڑے سورما ان کے قریب جانے سے ڈرتے تھے. حالانکہ ان کا لاشا بے روح کے پڑا ہوا تھا، لیکن کوئی ان کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا. آخر دور سے ڈلے مارے اور دیکھا کہ ان میں زندگی کی رمق باقی ہے تو پتہ چلا کہ حضرت شہید ہو چکی ہے. اس کے بعد پھر انگریز آگے بڑھا اور پھر ان کے سینے پر ایسا جھنڈا گاڑ کر کہنے لگا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. لیکن ان کی وراثت یہاں ختم نہیں ہوئی. پھر ان کی وراثت چلتے چلتے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آج ہمارے ہندوستان کے اندر جو حدیث کی سند ہے، جی ہاں، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر پوری نہیں ہوتی.
دیکھو میں آپ کو سناتا ہوں. جیسے میں نے حدیث پڑھی حضرت شیخ نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے حدیث پڑھی مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے حدیث پڑھی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے مولانا مملوک نانوتوی سے, انہوں نے شاہ عبدالعلی سے, انہوں نے شاہ اسحاق سے, انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے, اور انہوں نے شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. میں نے جو ابھی آپ کو حدیث کی سنائی, آپ کسی بھی آدمی سے پوچھیں گے یہ سند وہاں جا کے پہنچتی ہے. آپ کسی بھی آدمی سے پوچھیں گے تو اس کو شاہ عبداللہ محدث دہلوی کا نام ضرور دینا پڑے گا. یہ وہ شخصیت ہے. پھر انہوں نے انگریز کے خلاف اور ان کی سازشوں کو سمجھ کر ان کے خلاف تیاری کرتے رہے, لیکن آخر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی انتقال کر گئے. پھر اس کے بعد 1803 میں انگریز نے لال قلعے پر جھنڈا گاڑ کر یہ اعلان کر دیا کہ خلق خدا کی ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم چلے گا کمپنی بحال کا. یعنی اب حکم ہمارا چلے گا. مخلوق اگرچہ اللہ کی ہے اور ملک بادشاہ سلامت کا ہے, لیکن بادشاہ کی حکومت از دہلی کا پالن, اس کی حکومت بس دہلی سے پالن کر رہے گی, اس کے علاوہ سارا ہمارا حکم چلے گا. جب انگریز نے اعلان کیا تو اس وقت میں اتنی بڑی طاقت کے خلاف جنہوں نے فتویٰ دیا وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے. انہوں نے اس دن فتویٰ دیا کہ آج سے ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے. یعنی اب اس کی صورتحال پر خاموش بیٹھنا نہیں ہے, بلکہ اس کی صورتحال کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا ہے. دارالحرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہاں پر اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کو حاصل نہیں رہا, اب یہ اقتدار اعلیٰ انگریز کو حاصل ہو چکا ہے, یہ دارالحرب ہو چکا ہے. اب اس پر مطمئن ہو کے نہیں بیٹھنا ہے, بلکہ ان کے خلاف کوششیں کرنا ہے. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا, اور اس وقت میں یہ فتویٰ دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی. اگر کوئی بند کمرے میں بھی انگریز کے خلاف جاسوسی کرتا تھا تو انگریز کو اس کا بھی پتہ چل جایا کرتا تھا. لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کے شیر نے ان کے خلاف فتویٰ دیا, اور صرف فتویٰ ہی نہیں دیا بلکہ اس کے خلاف کوشش بھی کی. چنانچہ انہوں نے اپنے بھانجے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں حضرات کو روانہ کیا. چنانچہ یہ دونوں حضرات نے کوشش کی اور ملک کے مختلف حصوں سے لوگوں کو جمع کیا. کسی کو بمبئی سے, کسی کو کلکتہ سے, کسی کو دہلی سے, کسی کو میوات سے, مختلف علاقوں سے لوگوں کو جمع کیا, جس میں مسلمان بھی تھے, غیر مسلم بھی تھے. یہ سب کو انہوں نے آمادہ کیا, اور آمادہ کرنے کے بعد پھر ہندوستان سے ہجرت کر کے افغانستان گئے, اور وہاں جا کر کے بڑی تیاری کی کہ انگریز کے خلاف اقبال کی ہم کو حملہ بولنا ہے, ان کے خلاف کوچ کرنا ہے. اور پوری تیاری کے ساتھ جب ہندوستان کی طرف 1831 میں جب ہندوستان واپس آ رہے تھے تو پنجاب کا حکمراں جسے دنیا راجہ رنجیت سنگھ کے نام سے جانتی ہے, اس نے ان کے خلاف بدنامی کی. ہاں, جو لوگ اس کو آزادی کا مجاہد کہتے ہیں وہ ہندوستان کے دشمن ہیں. یہ آزادی کا مجاہد نہیں تھا. اگر اس نے ان کے خلاف خروج نہ کیا ہوتا تو اسی دن ہندوستان آزاد ہو جاتا. چنانچہ 1831 میں بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر حضرت سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ دونوں حضرات نے جان شہادت نوش فرمایا. لیکن اس کے بعد بھی یہ سلسلہ بند نہیں ہوا. یہ وراثت تھی, جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سینہ بہ سینہ چلتی ہے, یہ وراثت بھی جو حضور سے ملی تھی وہ سینہ بہ سینہ چلتی رہی. اس کے بعد 1857 میں پھر مسلمان اور ہمارے ہندو بھائی سب نے مل کر کے ایک ساتھ جہاد کی کوشش کی 1857 میں. تو مولانا محمد خانوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بھائی ان کے خلاف
خروج کیسے کریں گے، جہاد کیسے کریں گے؟ ایک تو ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے. تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہماری تعداد اصحاب بدر سے بھی کم ہے، کہ ہمارا اسلحہ بدر والوں سے بھی کم ہے. پھر وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے کوئی امیر المومنین ہونا چاہیے. تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ امیر المومنین کے لیے سب سے زیادہ موضوع شخصیت اگر وہ کوئی ہے تو وہ ہے حاجی امداد اللہ حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ. تو حاجی امداد اللہ حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ کو امیر المومنین بنایا، اور پھر ہندو مسلمان سب نے مل کر کے بعد ان کے ساتھ ان کے خلاف خروج کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی سچے ایمان والوں کو بھی آزمائش اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ ان کے درجات بلند ہوں اور تاکہ ان کا قرب اللہ سے اور زیادہ ہو. ان کا قرب اللہ سے تو ہے لیکن اور زیادہ ہو. تو یہاں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا. لوگ اس کو 1857 میں غدر کہتے ہیں. غدر نہیں تھا، یہ تو اصل میں آزادی کی جنگ تھی، تو جہاد آزادی تھا. اس کے بعد جب شکست ہوئی تو پھر انگریز کی طرف سے عام گرفتاری کا اعلان ہوا، جس میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہو گئے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ زیادہ اللہ شخص پر ہجرت کر کے چلے گئے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی حاضری نہیں آئے. ایک مرتبہ انگریز کو مخبر نے بتایا کہ یہ چھتہ کی مسجد میں بیٹھے ہیں. اس وقت دارالعلوم کی قیام نہیں ہوا تھا، چھتہ کی مسجد دوسرے نے پڑھائی ہے، تو یہ وہاں بیٹھے تھے. حضرت نے بات کیا کہ انگریز مجھے گرفتار کرنے کے لیے یہاں بیٹھے تھے، بازو جا کے بیٹھ گئے. انگریز کی پوری فوج مسجد میں داخل ہوئی اور وہ دیکھا کہ یہ ذکر اذکار میں مشغول ہے، تو وہ نہیں جان سکے کہ یہ قاسم نانوتوی ہے. کہا تم نے یہاں قاسم کو دیکھا ہے؟ کہا ابھی تو یہی تھا. دیکھو جھوٹ بھی نہیں ہوا، ابھی یہی تھا، اب یہاں آئے. تو بہرحال مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاتھ نہیں آئے، لیکن مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جیل میں اللہ کی ضرب لگانے شروع کی اور اللہ کا ذکر اذکار کرنا شروع کیا. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جتنے قیدی تھے وہ سارے کے سارے اللہ کی ضرب لگانے لگے. انگریز کہنے لگے کہ یار ان کو یہاں سے ہٹاؤ، ورنہ یہ پتہ نہیں کہ ساروں کو کیا بنا دے گا. تو ان کو عدالت میں لایا گیا اور جج نے پوچھا کہ تم نے انگریز کے خلاف حکومت کے خلاف خروج کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کیا ہے. جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہاں کیا ہے. کہا اسلحہ کہاں سے لائے تھے؟ کہا یہ ہے ہمارا اسلحہ، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. کہا یہ ہے ہمارا اسلحہ. وہ جج کہنے لگا، ایسا اللہ تعالیٰ دماغ میں بات ڈالتے ہیں. وہ جج کہنے لگا یار تو پاگل ہے، چھوڑو سبحان اللہ الحمدللہ. اس کو یہ اسلحہ بتا رہا ہے، اتنی بڑی منظم حکومت کے خلاف، چھوڑو اس کو. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ دیا. اس کے بعد 8 سال کے بعد عام معافی کا اعلان ہوا. پھر ہمارے بزرگوں نے بیٹھ کر، ابھی بھی یہ جذبہ چلتا رہا کہ ہمارے بزرگوں نے بیٹھ کر سوچا کہ کیا کیا جائے، ہندوستان کی تقدیر کیسے بدلے اور یہ کیسے آزاد ہو. تو پھر بیٹھ کر یہ طے کیا کہ چندے کے مدارس قائم کیے جائیں. تو اس کے لیے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی آباد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے بزرگان نے سر جوڑ کے بیٹھے اور سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. یہ ایک دانشگاہ نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند ایک دانشگاہ نہیں ہے، بلکہ ملک و ملت کی حفاظت کی ایک تحریک ہے. اللہ نے اس سے ملک کی بھی حفاظت کی اور ملت کی بھی حفاظت کی. چاہے ملت میں کہیں بگاڑ آئے اس کو بھی دارالعلوم نے دور کیا، ملک میں بگاڑ آیا اس کو بھی دور کیا. اس لیے دارالعلوم دیوبند سے اپنے اور پرائے، مسلمان اور ہندو سب اس سے محبت کرتے ہیں. چند فرقہ پرست ہے، چند فرقہ پرست اذہان ہے جو دارالعلوم کے خلاف خیر ابھرتے ہیں، ورنہ اس سے تو مسلمان ہندو سب محبت کرتے ہیں. میں 2004 کی بات دو کی بات بتا رہا. جس وقت میں گجرات کا فساد ہوا تھا اس وقت میں دیوبند میں یہ بات چلی تھی کہ اس کے گیٹوں پر پولیس کا پہرا دیا جائے. تو شیخ نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. کہنے لگے کہ میں نے 1947 کے موقع پر دیکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی حفاظت ہندو اور مسلمان دونوں نے مل کر کی ہے. اس سے مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، سب کو محبت ہے.
تو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی 1866 31 مئی کو. پھر اسی مدرسے کے پہلے استاد تھے ملا محمود اور پہلے شاگرد تھے محمود الحسن. یہ ایک صنم خانہ ہے جہاں محمود بہت تیار ہوئی، اس خاک کے ذرے ذرے سے اس درج شرف بیدار ہوئی. پھر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صرف خانقاہ میں بیٹھنا اور صرف مدرسے کی چٹائیوں پر بیٹھنا یہی علماء کا کام نہیں ہے، بلکہ انگریز کے خلاف خروج کیا، ملک کی آزادی کے لیے سوچا کیا کیا جائے. تو پھر ایک تحریک چلائی اور اس تحریک میں اپنے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو افغانستان روانہ کیا اور خود مکہ مکرمہ گئے. وہاں ترکوں کی حکومت تھی کہ ترکوں کو اس طریقے سے تیار کیا جائے اور شاگرد کو افغانستان بھیجا. تو شاگرد نے 5-6 سال میں افغانستان سے خط لکھ کر کے مکہ مکرمہ حضرت کے پاس روانہ کیا تھا. وہ خط پکڑا گیا جس کی وجہ سے حضرت کی گرفتار ہوئی اور اس کو انگریز ریشمی رومال کی تحریک کا نام دیتے ہیں. حالانکہ وہ اصل تحریک آزادی ہے، ہم بھی اس کو تحریک ریشمی رومال کے نام سے جانتے ہیں. وہ تحریک ریشمی رومال نہیں، وہ تحریک آزادی تھی جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف تیار کی تھی. لیکن حضرت وہاں سے گرفتار ہو کر کے مالٹا کی جیل میں بھیج دیے گئے اور حضرت کے ساتھ حضرت کے شاگرد تلمیذ رشید مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات بھی تھے. پھر مالٹا کی جیل میں حضرت رہے، لیکن پھر یہ سوچتے رہے کہ کس طریقے سے انگریز کی حکومت کو ختم کیا جائے. پھر اس کے بعد مالٹا کی جیل سے نکل کر کے آئے اور آنے کے بعد بھی اپنے تلامذہ کو اپنے شاگردوں کو پھر اس کے لیے تیار کیا. تو میرے عزیزوں، اس طریقے سے ہمارے اکابرین نے یہ جنگ لڑی ہے اور ایسا کرتے کرتے پھر 1947 15 اگست کو یہ دیش آزاد ہوا. تو اس میں ہمارے اکابرین کا 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے پر ہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے پر ہم کو. یہ اہل جنو بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. اسلام کے اس مرکز سے ہوئی، دیوبند کی طرف اشارہ ہے، اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس آیا آزادی کی، اس بام حرم سے گونجی ہے 100 بار آزادی کی. تو یہ ہے، تو میں نے مختصر آپ کے سامنے اشارے کیا، لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو قوم اپنے ماضی کو بھول جاتی ہے اس کا مستقبل روشن نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں چاہیے، میں اشارہ کر کے بتانا چاہتا